حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں اتنی بیمار ہوں لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی. اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے, اگر میرا انتقال ہو جائے اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا, رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا. حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے, مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا, تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ, پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں اے علی, اے میرے پیارے شوہر, مجھے رات میں ہی لے جانا, میری بات کو گرا باندھو, میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو, میری وصیت کو یاد رکھنا, چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا, مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا. اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے, میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں. اے علی مجھے رات میں لے جانا, دن کے اجالے میں نہیں, میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے بھائیوں, انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے, انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے, لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو, اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں. یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ. اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو, اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا پردہ کیا ہے, ہماری عزت و آبرو کیا ہے. آج ہمارے چہروں کا ہرگز و ناقص دیکھ رہا ہے, کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا, اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. ہرگز و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے. اور ایک اور بات, جتنا امیر باپ ہے, جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو, آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی. کس بات کا امیر ہے تو, کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ. اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے, کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے, آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا. آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کا نظارہ کر رہے ہیں. آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے, آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائیوں آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے, جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے, جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے. غور کرو کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا, جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس, جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس. اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے. دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا, اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے, سننے کی طاقت ہے, سنیں گے. دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا, اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں, جانتے ہوں گے. بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن, بیٹی یا بیوی یا ماں
کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو، چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو، عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں، اردو میں اس کو بھڑوا کہتے ہیں۔